محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک میسیج بہت پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا بکرا خریدنے سے پہلے اور قربان کرنے سے پہلے آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ اس نے کن کن لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس شخص نے دوسروں کا ناجائز طریقے سے مال تو ہڑپ نہیں رکھا ہے۔ آدمی خود معائنہ کر لے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے کہ ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا، ناجائز طریقے سے کسی کا مال تو نہیں کھایا ہے، بہن کا اور بھائیوں کا حق تو نہیں دبایا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے، اس بنیاد پر کہ دیکھو بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تو وہ دوسروں سے قرض تو لے لیتے ہیں، اور دینے والے جو بیچارے اچھے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند کی ضرورت کو، حاجت کو سمجھتے ہیں اور حاجت کے اعتبار سے قرض دے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا قرض وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اعتبار سے خاص طور سے یہ میسیج چل رہا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لوگے تو آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ جو قرض تو لے لیتے ہیں، لیکن قرض لینے کے بعد میں ان کی دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے غریب ہونے کے اعتبار سے اس کے پاس میں اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ آپ کا قرض ادا کر سکے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس میں رقم ہوتی ہے، لیکن رقم ہونے کے باوجود ان کی ادائیگی کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خاص طور سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو، قرض دینا اچھی چیز ہے، دینے والوں کو دینا بھی چاہیے، اور اجر و ثواب کی چیز ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کو، اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے قرض دینے کا دل بھی نہیں چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ناجائز طریقے سے ہم کسی کے مال پر قبضہ کر کے تو نہیں بیٹھے ہیں، کیا ہم کسی کی زمین ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھے ہیں، کیا ہم اپنے بھائی اور بہنوں کا حصہ دبا کر کے تو نہیں بیٹھے ہیں۔ آدمی خود محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے۔ پھر دیکھیے کہ آدمی جو قرض دیتا ہے اور اس کا قرض نہیں دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر آدمی جو ہے دوبارہ قرض نہیں دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لون جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، کہ آدمی جو ہے لون پر اسے پیسے اٹھانا ہے تو 50,000، 1,00,000 جتنا بھی اٹھانا ہو تو بالفور اسے مل جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے انٹرسٹ بھرنا پڑتا ہے، سود دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری سب کچھ چیزیں ہیں۔ تو یہ جو لون کا جو چلن ہوا ہے، جو رواج پڑا ہے، تو یہ جو ہے قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے، کہ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو بیچارے حاجت مند کی، ضرورت مند کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور اس اعتبار سے قرض بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرض لینے والا جب ادائیگی نہیں کرتا ہے اور قرض دینے والا اس کے پاس میں جاتا ہے تو وہ تاریخ پر تاریخ دیے جاتا ہے کہ یہ تاریخ کو دے دوں گا، فلاں دن میں دے دوں گا۔ تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں کہ کیا ہم کسی کے مال کو ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھے ہیں، اور آدمی یہ سوچے کہ اگر میں نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ناجائز طریقے سے تو کل قیامت کے میدان میں میرا کیا ہوگا، قبر کے اندر میرا کیا ہوگا، اور اس حال میں اگر میرا انتقال ہو گیا اور میرے ذمہ میں دوسرے کا قرض ہے تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ آدمی کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے ہر وقت، اور نیت جو ہے صاف ہونا چاہیے، قرض دینے کی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قرض لینے کے بعد میں بس بالکل بھول گئے کہ کون آدمی ہے، کس سے ہم نے قرض لیا، ہم تو اس کو پہچانتے بھی نہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔